سامعین محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ اور مراتب جلیلہ جو ہے وہ بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سورج بنایا ہے۔ سراج منیرہ کی تشریح اور تفسیر میں پہلا عنوان اور موضوع ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی بشارت اور پیشین گوئی سابقہ کتابوں میں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سابقہ نبیوں اور رسولوں نے خبردار کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا دوسرا موضوع جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے زندگی ہے، اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8 وصف میں آپ کے سامنے اس مختصر مجلس میں بیان کروں گا۔ کتنے؟ 8۔ 2 وصف جو ہیں وہ مشہور ہیں کہ کوہ صفا پر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کیف وجدتمونی، آپ لوگوں نے مجھے کیسے پایا؟ تو انہوں نے کیا کہا بھائی؟ بولیے۔ صادق اور امین۔ یہ صادق اور امین کے جو 2 وصف ہیں یہ بڑے جامع اور محیط وصف ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے نا رب العالمین، یہ اس کی صفت جامع اور محیط ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اوصاف اسماء شامل ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صفت ہے نا صادق، ہم اس کا معنی کر دیتے ہیں سچا۔ انسان تب تک صادق نہیں ہو سکتا جب تک 30 صفات اس کے اندر موجود نہ ہو۔ کتنی؟ 30۔ ان 30 صفات میں سے 10 میں آپ کو اللہ کی توفیق سے ابھی سناتا ہوں۔ یعنی وہ کون کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، خلاف حقیقت بات کرتا ہے۔ انسان تب تک صادق نہیں ہو سکتا جب تک وہ متکبر نہ ہو۔ جب مال اور نسب کا تکبر ہوتا ہے تو انسان جھوٹ بولتا ہے اور اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتا ہے جو ہوتا نہیں ہے۔ تکبر اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر کے بعد دوسرا وصف جو ہے بزدلی، جبن اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کہ جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن۔ کیونکہ انسان جب بزدل ہوگا تو وہ جھوٹ بولے گا، اپنے عیبوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے۔ متکبر بھی نہ ہو اور بزدل بھی نہ ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے وہ واحد یتیم ہیں اور وہ دنیا کے واحد غیر محکوم ہیں کہ جو سب سے بڑھ کر حسین و جمیل اور سب سے بڑھ کر لوگوں کی محبت اور پیار کو سمیٹنے کے باوجود بھی متکبر نہیں تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ باپ ہے، نہ استاد ہے، نہ حاکم کے ساتھ، بلکہ میں علماء کی خدمت میں یہ نقطہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں پیدا ہوئے، 53 سال مکہ میں زندگی گزاری، مکہ میں کوئی حاکم نہیں تھا۔ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی، حکمت یہ تھی کہ حبشہ میں حاکم تھا،
اللہ تبارک و تعالی جہانوں کے بادشاہ کو کسی حاکم کا محکوم بنانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر مدینہ میں آئے، جب مدینہ ہجرت کی تو مدینہ کا بھی کوئی حاکم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے، آنے سے پہلے باپ چلے گئے، ماں بچپن میں چلی گئی۔ کیوں؟ ماں باپ ڈانٹتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے یہ ڈانٹ اور ڈپٹ کو گوارا نہیں کیا، بلکہ مالک نے کیا کہا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ سارے پڑھو میرے ساتھ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ماں باپ، اللہ نے ماں باپ کیوں دنیا سے اٹھائے کہ میرے مصطفیٰ یہ جو نذیرۃ للعالمین ہے، ان کو نہ کوئی ڈانٹے، نہ ڈپٹ کرے، نہ ضرب کرے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو مصطفیٰ کا استاد نہیں بنایا۔ انسان جہاں بھی چلا جائے اپنے استاد کے سامنے زیر ہی رہتا ہے۔ اللہ نے شخصیت کو بنایا ہی زبردست ہے، یہ زیر دست کبھی ہو نہیں سکتے۔ تو نبی علیہ السلام صادق ہیں۔ صادق انسان تب تک نہیں ہوتا جب تک وہ متکبر نہ ہو، اور صادق انسان تب تک نہیں ہوتا کہ جب تک وہ بزدل نہ ہو۔ نبی علیہ السلام، احد کا میدان ہے، جب فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تو ایک شخص نے کہا نبی علیہ السلام کو کہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرمایا میں سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں میدان میں ڈٹنے والا ہوں، میدان کو چھوڑنے والا اور بھاگنے والا نہیں۔ اب انسان صادق کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر حسد نہ ہو۔ حسد ہوگا تو انسان جھوٹ بولے گا۔ نبی علیہ السلام کے اندر دنیا کی کسی شخصیت کے لیے حسد نہیں تھا۔ انسان صادق تب ہوتا ہے جب اس کے اندر بغض نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کے سینے میں کسی کے لیے بغض نہیں تھا۔ انسان صادق تب ہوتا ہے کہ جب اس کے سینے میں کینہ نہیں ہوتا۔ کینہ کیا ہے؟ ایک انتہائی دیندار باشرہ میرے ایک دوست ہیں، وہ بڑے پریشان، بڑے افسردہ۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، تو بیٹا ہونے کے باوجود آپ کے چہرے پر افسردگی کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ میرے دل اور دماغ میں ماں کی گستاخی جو ہے اس جیسے منفی خیالات پیدا ہو رہے ہیں کہ مجھ سے گستاخی ہو نہ جائے۔ میں نے کہا کیا وجہ، کیا سبب؟ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بچہ دیا تو انہوں نے میری بیوی کے کان میں کہا شادی دا مزہ آیا ہی، اور ساتھ یہ کہا کہ میری ساس نے مجھے یہ بات کہی تھی۔ یعنی اس نے 30 سال تک ایک بات کو سنبھال کر دل میں رکھا اور اس کا اظہار اپنی بہو کے ساتھ کر دیا۔ اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو انسان کے دل میں نہ حسد، نہ بغض، نہ کینہ۔ کینہ ہو تو انسان جھوٹ بولتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا پاکیزہ دل، جس دل پر اللہ نے وحی کو نازل کیا، نزلہ علی قلبک، اس دل میں نہ کسی کا حسد تھا، نہ کینہ تھا، اور نہ ہی کسی کے بارے میں بغض تھا۔ جب تک یہ اوصاف کسی بندے کے اندر نہ ہو تب تک وہ صادق ہو سکتا نہیں۔ نبی علیہ السلام کی زبان، جب تک کسی بندے کی زبان چغلی سے پاک نہ ہو،
تک کسی بندے کی زبان الزام اور بہتان سے پاک نہ ہو وہ کبھی بھی صادق نہیں ہو سکتا۔ جب تک بندے کے اندر نفاق اور شقاق نہ ہو، نفاق اور شقاق اور افتراق جو ہے جب تک بندے کے اندر نہ ہو وہ کبھی بھی صادق نہیں ہو سکتا۔ اور جس بندے کے دماغ کے اندر منفی خیالات نہ ہوں وہ صادق ہوتا ہے، اگر منفی سوچے دماغ کے اندر ہو تو وہ بندہ صادق ہو سکتا نہیں۔ تو صادق ایک ایسا وصف ہے علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر اوصاف حمیدہ ہیں۔ میں نے یہ چند مثالیں دی ہیں، اس کی تفصیل علماء محدثین نے باقاعدہ طور پر کتابیں لکھ رکھی ہیں۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام امانت دار تھے۔ امانت داری کے لیے پہلا وصف کیا ہونا چاہیے؟ انسان جو ہے وہ بات کا امانت دار ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المجالس بالامانہ، جب تک بات کسی کو ہضم نہ ہو، امانت دار نہ ہو، تب تک وہ امین بن سکتا نہیں۔ جب تک وہ کسی کے عیب پر پردہ نہ رکھے، من ستر مسلما سترہ اللہ، وہ تب تک امین نہیں ہو سکتا۔ حضرات عیب پر پردہ رکھنا یہ امین ہے، اور اسی طرح زبان اس پر ضبط، زبان پر ضبط، زبان پر ضبط یہ امانت دار کا وصف ہے۔ کان پر ضبط امانت دار کا وصف ہے۔ آنکھ پر ضبط امانت دار کا وصف ہے۔ اور شرم و حیا پر ضبط جب تک نہ ہو انسان امین ہو سکتا نہیں۔ اسی طرح لالچ سے، طمع سے، مال کو جوڑنے سے جب تک اس کا دل متخلا، بری اور پاکیزہ نہ ہو وہ تب تک امانت دار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دو جامع وصف مخالفین کی زبانوں سے نکلوا کر دنیا کو بتایا کہ اس کائنات میں بے مثل و بے مثال شخصیت ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ حضرات اب آئیے اس کے ساتھ دو بندے ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، ایک اس کی بیوی اور ایک اس کا لنگوٹیا دوست۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ انسان کو مجنون بنا دیتے ہیں۔ وہ جب گناہ کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا، یہ بدکاری کا گناہ اشارتاً میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ انسان کے دماغ پر طاری ہوتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے بیٹوں کو پتہ چلے گا، میرے دوستوں کو پتہ چلے گا، محلے داروں کو پتہ چلے گا، بزرگ، بوڑھا، نمازی، پروفیسر، تاجر ہونے کے باوجود جو ہے وہ جنسی شرارتیں کرے گا۔ یہ ایک ایسا خبث ہے، بلکہ خبث ہے کہ انسان جو ہے اس پر وہ جنون والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اب سب سے زیادہ انسان کے ایسے کاموں کو یا اس کا لنگوٹیا دوست جانتا ہے اور یا اس کی بیوی جو ہے وہ جانتی ہے کہ میرا خامد جو ہے وہ کیسا ہے، نمازی ہے نہیں ہے، بے ایمان ہے، دیانتدار ہے، حلال و حرام میں فرق کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ یہ کئی علماء کی جو اولادیں بگڑ جاتی ہیں اس کا سبب بھی یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کی ظاہری اور گھریلو زندگی میں کانٹراڈکشن ہوتا ہے، اور اولاد کے سامنے عالم کا وہ پہلو ہوتا ہے جو دنیا کے سامنے نہیں ہوتا، اور وہ اپنے باپ سے متاثر نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ دین کی لائن کو اختیار نہیں کرتے۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے بارے میں کئی لوگ منفی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن میں معاشرتی حقائق عرض کرتا ہوں۔ ہم آپ سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کی تجارت سے، سٹیٹس سے، لباس سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، وکیل، بایو، فزکس، کیمسٹری، میتھ اور تجارت اور کپڑا بیچنا اور کام کرنا اور ہنر سکھانا یہ کام کرواتے ہیں، اور آپ لوگ ہم سے متاثر ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، باہر کی یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں۔ ہم آپ سے متاثر ہو رہے ہیں اور آپ ہم سے،
لیکن خوش نصیب وہ ہے جو دین سے متاثر ہوتا ہے، اور بد نصیب وہ ہے کہ جو دیندار ہوتے دنیا سے متاثر ہو جائے۔ میرے بھائیوں دوستو، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بیوی سب سے زیادہ آپ کے ساتھ وقت گزارنے والی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس حدیث کو یاد کر لو۔ لوگ قادیانی فتنے کی بات کرتے تھے، اور سن لو، جب سے ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں نا، آپ کو زہر دیا گیا۔ زہر دینے کے عمل سے لے کر آج تک دنیا جہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اور آپ کی امت کے مقابلہ میں سارے مکر و خدا اور فریب لے کر آ جائیں، اللہ کی قسم ہے کبھی کامیاب ہو سکتے نہیں۔ وہ ایڈے پریشان ہوندی تے ایڈے مرے مرے جان دی لوڑ کوئی نہیں۔ جب تک شفیق الوی صاحب جیسے درویش زندہ ہے نا، اتنے سیالکوٹ دی دھرتی دے وچ سامری نہیں پیدا ہو سکتے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قصہ مختصر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ غار حرا میں بیٹھتے تھے۔ کیوں بیٹھتے تھے؟ صوفی جو ہیں اس سے یہ مسئلہ کشید کرتے ہیں، ترک دنیا، یہ مسئلہ اس سے نہیں نکلتا۔ اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ حبب الی الخلا، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ انسان جتنا مرضی مضبوط ہو، دو چیزوں کا ڈر، طبی ڈر، ایک ایمانی خوف ہوتا ہے، ایک طبی خوف ہوتا ہے۔ دو چیزوں کا طبی خوف انسان کے اندر ہوتا ہے، ایک تنہائی کا خوف اور ایک تاریکی کا خوف۔ بڑے سے بڑا پہلوان اندھیرے سے ڈرے گا اور تنہائی سے ڈرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تنہائی کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت اور رسالت کے منصب کی تیاری کے لیے ڈالی گئی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ حافظ بیٹھے ہیں نا، ذرا ہولی ہولی میرے نال پڑھ دے جاؤ۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے پیارے نبی ہم آپ پر بہت بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ اس بھاری ذمہ داری کے لیے اللہ نے دو طریقوں سے مصطفیٰ کریم کو تیار کیا۔ پہلا طریقہ فرمایا ما من نبی الا ورعى الغنم، انبیاء بادشاہ بھی گزرے ہیں، فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چروائی ہوں۔ اب بکریاں کیوں چروائی ہیں؟ حلم کے لیے، صبر کے لیے، تحمل کے لیے، بردباری کے لیے، اور استقلال کے لیے، اور استمرار کے لیے، کہ چرواہ جو ہے وہ کبھی ادھر سے سمیٹتا ہے، کبھی ادھر سے، کبھی دن کو، کبھی رات کو، اور چرواہے کی جو نیند ہے وہ بھی پکی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اور دوسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تنہائی اور تاریکی، غار حرا اوتھے کوئی بلب نہیں سی لگا، نہ کوئی اوتھے ٹوٹی لگی سی، اور نہ اس کا ماحول سرسبز و شاداب تھا کہ میوے اتار کر آپ کھائیں۔ ہم صحت کے لیے رخ کرتے ہیں کاغان دران کا، لیکن اللہ نے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس کی تیاری کے لیے خلوت کی محبت نبی علیہ السلام کے دل میں ڈالی۔ اچھا جبریل آ گئے، فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، ذرا میرے ساتھ پڑھو، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اور بایو فزکس، کیمسٹری اور پڑھنے والوں اور روشن خیالی سے جو متاثر بیٹھے ہوں، میرے پتروں جوانوں، اللہ نے اس آیت کریمہ میں قرات
تعلیم اور انسان کی تخلیق کو اکٹھا ذکر کیا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. یہ جدید علوم کا جو مثبت پہلو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے. یہ بغیر خالق و مالک کے چلنے والی کائنات نہیں ہے. اچھا جی، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی پڑھو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. انہوں نے اپنے باہوں میں نبی علیہ السلام کو لے کر خوب بھینچا، کٹیا، جی ویسے ہی دوست ان سینے نہ لا کے نہیں کڑا کے کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، روح نہ نکل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کے پاس آئے، زملونی، کمبل اڑا دو. طبیعت جب بحال ہوئی سارا قصہ سنایا. خشیت علی نفسی، تو انہوں نے کیا کہا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے آپ کا رب کبھی بھی آپ کو رسوا اور پریشان نہیں کرے گا. سب پڑھو، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اب انہوں نے 6 صفات نبی علیہ السلام کی بیان کی ہیں. کتنی؟ 6. کیا فرمایا؟ فرمایا انک لتصل الرحم. پہلی صفت ہے آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. رحم کہتے ہیں یوٹرس کو، بچے دانی کو، کہ ایک ماں سے پیدا ہونے والے بہن بھائی مصطفیٰ کے بارے بارے جائیں. اتھے کو بندے دی چمڑی چٹی ہوئے، شکل سونی ہوئے تے وہ ہندہ ہی بدتمیز ہے، تے لوکی آندے نے حسن ہو تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. مصطفیٰ آپ کے جمال کے کیا کہنے کہ آپ جہانوں سے بڑھ کر خوبصورت ہونے کے باوجود بھی ترش روح نہیں ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کسے پرا تے بھین دا بچی بچہ کو سونا ہوئے او دے پیچھے رشتے ہی توڑ لیندا ہے. انک لتصل الرحم، صلہ رحمی، اس میں دادی اس کی اولاد بھی آتی ہے، چچا اور پھوپھیاں، اور صلہ رحمی کے اندر نانی، اس کے رحم سے جو رشتہ داریاں ہیں، خالہ بھی آتی ہے، اور اسی طرح صلہ رحمی کے اندر ماموں بھی آتا ہے. میرے بھائیوں دوستو، آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی کے پاس کروڑوں اور اربوں ہیں اور ایک مہینے کے گزر بسر سے بھی تنگ ہے. بار جے کار ہے، کار بی بی کیر دی ماری تے بار بی بی لکھ ہزاری. لوگوں میں مشہور ہے سخی ہے، اور سگے بہن بھائیوں کا گزر بسر بڑا تنگ ہے. یہ صلہ رحمی کے منافی ہے. اللہ کے نبی کے پاس بھی ایک صحابی جو اس مرض کا شکار تھے وہ آ گئے کہ میں کام کرتا ہوں، میرا بھائی ادھر ویلا ہی تھے تھوڑے کول پیا رہندا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ترزق منہ، اللہ نے جو تجھے رزق کی بہاریں لگائی ہیں نا اسی کی وجہ سے لگ رہی ہیں. تو صلہ رحمی کے اندر یہ چیز شامل ہے. انک لتصل الرحم، دنیا کی واحد شخصیت ہے جنہوں نے خوبصورتی کی وجہ سے بھی رشتہ داری کو نہیں چھوڑا، مال کی وجہ سے بھی رشتہ داری کو نہیں چھوڑا، اور سب سے اعلیٰ نسب ہے. اعلیٰ نسب ہونے کے باوجود بھی محمد مصطفیٰ نے رشتہ داری کو نہیں چھوڑا. تو انک لتصل الرحم، یہ اس کا مطلب ہے. دوسرا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اس کا ایک ظاہر معنی ہے کہ کمزور بندے نے گٹھری اٹھائی ہوئی ہے تو وہ اٹھا لینا. تحمل الکلہ، بہن بھائیوں میں معاشی کمزوری ہے ان کا بوجھ اٹھا لینا، طالب علم ہے اس کا بوجھ اٹھا لینا، یتیم ہے اس کا بوجھ اٹھا لینا، کسی کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اس کا بوجھ اٹھا لینا. یہ تحمل الکلہ ہے کہ آپ جو معاشرے کے نادار اور کمزور افراد ہیں آپ تو ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقری الضیف،
آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آج ہماری قوم جو ہے نا، اس کو کمپلیکس ہے تکبر کا بھی۔ اچھا مہمان نوازی، بعض لوگ ہیں شیشے کی بوتل ان کو پیش کی جائے نا تو وہ تو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، ٹن پیک ہونا چاہیے پھر وہ پیئیں گے، وگرنہ وہ تکبر میں ویسے ہی حافظ صاحب ایسے ہی نا چھوڑ رکھتے ہیں اس کو کہ ہماری شان کے خلاف سٹیل کا گلاس ہے، شیشے کا گلاس جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، فرانس کے برتن ہونے چاہیے۔ یہ تکبر میں احساس کمتری ہے جو انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اس پیارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس کے پیالوں کو ٹانکے لگے ہوتے تھے اور مٹی کے برتنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیتے تھے۔ آج میں باتیں سنتا ہوں تو کرتا ہوں، پھر فتوے لگ جاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں اور برتنوں کے عیب بھی نکال دیتے ہیں۔ لو ایڈے وڈے مہمان آئے نے تے بھانڈے کیویں دے دھر دیتے ہیں۔ بلکہ لوگ جب رشتے کرتے ہیں نا تو برتن ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کر سامنے رکھتے ہیں۔ اکثر رشتے ٹوٹتے نے، بھائی یہ منڈا انہوں ایٹیکیٹس نہیں، انہیں چاہ دے وچ بسکٹ ڈبو کے کھادا ہوئے۔ کیا بات ہے عجیب سی، برتن نہیں سنجی چنگے انہوں دے پانڈ، انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا انہوں نے پانڈے نہیں سن چنگے۔ حضرات، ہم نے اس شخصیت کا کلمہ پڑھا ہے، یقین جانیے نبی علیہ السلام مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اب مہمان نوازی فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو مہمان نوازی کرے۔ جو متداول اور معروف مہمان نوازی ہے، چائے پیش کر دے، بوتل پیش کر دے، یہ کوئی مہمان نوازی کے منافی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنی مہمان نوازی کرنی ہے، مہمان نوازی کرنے میں اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اب کتنی صفات ہوئی ہیں جو سیدہ خدیجہ نے بیان کی ہیں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، صلہ رحمی کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آگے کیا ہے؟ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، المعدوم سے مراد فقیر ہے کہ کماتے آپ ہیں اور چپکے سے فقیر کو تھما دیتے ہیں۔ میں عمرے کے سفر پر گیا ہوا تھا، ہمارے گروپ میں ایک بزرگ آدمی تھے، گجرانوالہ ضلع میں ایک ایم پی ہیں، وہ ان کے والد ہیں اور مربوں میں ان کی زمین ہے، ایکڑوں میں نہیں، مربوں میں، کوئی 70-75 سال ان کی عمر ہوگی۔ تو وہ باہر نکلے تو ایک بندہ اچانک آیا، اس نے ان کے ہاتھ میں کچھ ایسے تھمایا اور نکل گیا، رش تھا نماز فجر کے بعد۔ جب انہوں نے دیکھا تو 10,000 ریال کی خطیر رقم وہ اس کے ہاتھ میں دے کر نکل گیا۔ اللہ نے اربوں پر ایسے نہیں دنیا بہا دی، ان کے اندر کچھ اوصاف ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اس کو تقسیب المعدوم کہتے ہیں کہ صدقہ کرو، دے کر نکل جاؤ، تمہاری کوئی شکل کو پہچان ہی نہ سکے۔ تقسیب المعدومہ، یہ خوبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق بات پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے عمر صدیق بھی ڈٹا ہے، میں نے مسلک اہل حدیث کو رگوں کا خون دیا ہے، ہم کسی یزیدی حسینی فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں۔ جو الزام لگانے والے ہیں بہتان طراز ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں دوستو، حق بات پر ڈٹ جانا ہے تو پھر پورا جہاں بھی مخالف ہو انسان کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر کیا کہا؟ چھٹی بات، یہ صحیح مسلم میں ہے، یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، یہ صحیح مسلم میں اسی حدیث میں ہے۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، آپ جب بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں،
معیاری بات کرتے ہیں۔ حضرات یہ 8 وصف ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اب میرے ساتھ پھر پڑھنا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ آپ کی محبت پر زندہ رکھے اور نبی کی محبت پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔